بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ صیغہ حل کرنا سیکھیں، اس کا آخری پارٹ ہے، لاسٹ ایپیسوڈ، ہفت اقسام کی مشق۔ تو اس میں ہم سورہ فاتحہ کی پوری مشق کریں گے ہفت اقسام میں سے، کہ ہر لفظ کیا ہے ہفت اقسام میں سے، صحیح ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، مضاف ہے، لفیف ہے، تو ہر ایک ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ۔ ایک بات میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب ہم ہفت اقسام کی تعریف پڑھ رہے تھے تو اس میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ ہفت اقسام کا تعلق حروف اصلیہ سے ہے، اور یقیناً ہم نے ہر ایک کی تعریف میں یہی کہا تھا کہ جس کے حروف اصلیہ میں یعنی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں واو آ جائے تو یہ فلاں کی تعریف ہے، حمزہ آ جائے تو فلاں کی تعریف ہے، واو یا آ جائے تو فلاں کی تعریف ہے، جس کے حروف اصلیہ میں ایک جنس کے دو حرف نہ آئیں تو یہ ہے، دو جنس کے حرف آ جائیں تو یہ ہے، یعنی خلاصہ یہی کہ حروف جو ہفت اقسام ہے اس کا تعلق حروف اصلیہ سے ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی مکمل مشق کریں گے ہفت اقسام سے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں بسم اللہ میں با تو حرف جار ہے، آگے آ گیا اسم کی اصل ہم نے نکال دی ہے، نیچے تیر کا نشان بھی ہے، سین میم واو۔ اب یہ اصل یعنی اس کے حروف اصلیہ نکل آئے ہیں ہمارے سامنے۔ اب ہم نے تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے، تو اب یہ بنا ہے ناقص۔ کیوں ناقص بنا؟ اس لیے کہ ہم نے تعریف ناقص کی یہ پڑھی تھی کہ اگر واو یا لام کلمے کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا؟ ناقص۔ تو اب اگر واو آئے لام کلمہ کے مقابلے میں تو وہ ناقص واوی ہو گیا، تو یہ ناقص واوی ہے، تو خلاصہ یہ کہ یہ ناقص ہے۔ اب اگلا لفظ ہمارا کیا ہے؟ الرحمن۔ تو اس کا مادہ یعنی اس کی اصل بھی ہم نے نکال دی ہے نیچے، را حا میم۔ رحمان کی اصل کیا ہے؟ را حا میم۔ تو اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ رحمان کے حروف اصلی را حا میم ہے، تو اب اس کے حروف اصلی میں حرف علت بھی نہیں ہے، دیکھیں کوئی ہے الف واو یا میں سے؟ نہیں ہے، اور دو ریپیٹڈ لفظ بھی نہیں، یعنی ایک جنس کے دو حرف بھی نہیں آئے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ صحیح۔ کیا ہوا؟ صحیح۔ تو اب اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت بھی نہیں آیا بھی، ٹھیک ہے، اور ایک طرح کے دو حرف بھی نہیں آئے، تو لہٰذا یہ صحیح ہوا بھی۔ اب بسم اللہ میں تیسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں، الرحیم۔ اب یہ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ اس کا مادہ میں نے لکھا نہیں ہے، یعنی اصل اس کی لکھی نہیں نیچے، اس کی ویسے اصل ہے را حا میم۔ تو ذرا غور کریں کیا بن سکتا ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا را حا میم، نہ تو اس کے حروف اصلی میں حرف علت آیا یعنی الف واو یا، نہ ہی دو حرف ایک جیسے ہیں، تو یہ سیم الرحمن کی طرح صحیح ہوا۔ تو اب سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا میرے بھائیو توجہ سے سننا، انشاءاللہ آپ کو آج کی اس سبق سے ہفت اقسام کی تمام اقسام جتنی بھی ہیں ان کی تعریفات بھی یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیں الحمدللہ میں الحمد، اس کا مادہ یعنی اصل ہم نے نکالی کیا ہے؟ حا میم دال۔ تو پھر یہ کیا ہوا بھی؟ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ میں حرف علت تو نہیں کہیں ہے الف واو یا میں سے، اور اسی طرح ریپیٹڈ لفظ تو نہیں، یعنی ایک طرح کے دو حرف تو نہیں آگے کہیں نہیں آئے بالکل بھی، تو یہ کیا ہوا؟ الحمد۔ پھر یہ صحیح۔ کیا ہوا؟ صحیح۔ میں نے پہلے کہا آج کا جو سبق سنے گا اس کو ہفت اقسام تمام تعریفیں ازبر ہو جائیں گی، حفظ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے رب العالمین۔ تو اب رب، اس کا مادہ یعنی اصل را با، تو ذہن میں ذرا دہرائیں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں ریپیٹڈ لفظ آ رہے ہیں، یعنی ایک طرح کے دو حرف ہیں بابا، تو یہ ہوا مضاعف۔ کیا ہوا؟ مضاعف۔ مضاعف اس لیے ہوا کہ اس میں ایک طرح کے حرف دو مرتبہ ہیں، وہ کیا ہے؟ با۔ اب آگے عالمین۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ عین لام میم۔ تو وہی سوال کہ سب سے پہلے اس کے حروف اصلیہ یعنی عین لام میم میں کوئی حرف علت تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا اگلا سوال کیا ہے؟ اس میں دو حرف ایک جیسے تو نہیں آئے الف عین لام میم میں؟ بالکل بھی نہیں ہے، ڈیفرنٹ الگ الگ لفظ ہیں، حرف ہیں، اور اسی طرح حمزہ بھی نہیں ہے اس میں، یعنی محموز بھی نہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ صحیح۔
اب آگے آ رہا ہے الرحمن الرحیم، تو اس کی ترکیب ہم نے پڑھ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اگلا ہمارا لفظ آ رہا ہے مالکی یوم الدین آیت، تو اس میں مالکی کے اصل حروف اصلی کون سے ہیں؟ میم لام کاف۔ تو اب بار بار تو یہ بات نہیں میں دہراؤں گا، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اسے۔ تو اب دیکھنا اس میں حروف اصلیہ میں حرف علت نہیں ہے کہیں پہ بھی، اور حمزہ بھی نہیں ہے، اور ایک طرح کے دو لفظ بھی نہیں، تو یہ کیا ہوا؟ صحیح۔ تو آگے آ گیا یوم۔ یوم کا اصل کیا ہے؟ یا واو میم۔ تو اب دیکھیں اس میں دو حروف علت آ گئے ہیں، دو حرف علت آ گئے ہیں۔ کون کون سے؟ یا پہلے نمبر پہ اور دوسرے نمبر پہ واو، تو حرف علت تین الف واو یا، تو اس میں دو آ گئے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ لفیف۔ ہم نے لفیف کی تعریف پڑھی تھی کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت آ جائیں اسے ہم لفیف کہتے ہیں۔ اب اس آیت کا آخری لفظ ہے الدین۔ دین کی اصل کیا؟ دال یا نون۔ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ دال یا نون۔ اب دیکھیں حرف علت تو نہیں ہے کہیں، ہے کہاں ہے؟ درمیان میں۔ درمیان میں کہاں؟ یعنی عین کلمہ میں۔ تو عین کلمہ میں اگر حرف علت آ جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اجوف۔ کیا ہوتا ہے؟ اجوف۔ تو یہ اجوف کی مثال ہوئی۔ اب آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں نعبد، اس کا مادہ یعنی اصل ہے عین با دال۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف علت تو نہیں ہے کہیں، نہیں ہے بھائی۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ دو حرف ایک جیسے تو نہیں آگے، نہیں آئے بھی، کہیں حمزہ بھی نہیں آیا بھی، یعنی محبوس بھی نہیں ہے، تو بھی یہ کیا ہے؟ صحیح۔ کیا ہے؟ صحیح۔ اگلا ہمارا صیغہ ہے نستعین، تو اس کی اصل ہے عین واو نون، یعنی عاونا بروزن فعالا۔ تو پیچھے میں نے وزن نہیں نکالتا رہا بھی، تو آپ وزن بھی نکال سکتے ہیں۔ اب فعالا، اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ عاونا میں حرف علت تو کہیں نہیں آیا بھی، جی آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ فعالا عاونا، عین کلمے کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا پھر؟ اجوف۔ اگر عین کلمہ میں حرف علت آ جائے تو یہ اجوف ہوتا ہے، تو لہٰذا نستعین یہ اجوف کی مثال ہوئی، کیونکہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت یعنی واو آ گئی ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ الصراط، اس کا مادہ یعنی اصل کیا ہے؟ صاد راتا، صاراتا بروزن فعالا۔ اب دیکھیں یہاں اس کے حروف اصلیہ میں کہیں حرف علت تو نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، یعنی محبوس بھی نہ ہوا پھر، اور ایک جیسے دو حرف بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ صحیح ہوا۔ آگے ہے مستقیم، اس کا مادہ یعنی اصل کیا نکلی ہے؟ قاف واو میم۔ تو آپ خود سوچ لیں، یہ تیسرا صیغہ آ گیا اس طرح کا کہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اجوف۔ اگلا ہمارا صیغہ ہے انعمتا، تو اس کی اصل نون عین میم نعمہ بروزن فعالا۔ اب نہ تو یہاں حروف علت آیا ہے، نہ حمزہ ہے، یعنی محموز بھی نہیں ہے، اور ایک جیسے دو حرف بھی نہیں ہے، تو یہ بھی صحیح ہوا۔ آگے ہے غیر المغضوبی، مغضوب، اس کی اصل کیا ہے؟ غین ضاد با، تو اب یہ بھی صحیح کی مثال ہوئی۔ اسی طرح آگے ولضالین، اس کا مادہ کیا نکلا ہے؟ اصل ضاد لام لام، تو اس میں ایک جنس کے دو حرف آ گئے، یعنی ایک طرح کے دو حرف آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ لام لام، تو ہم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ مضاعف۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ہفت اقسام کی مشق سورہ فاتحہ میں کر لی ہے، تو اس کو خوب طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔